अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। पिछले वीकेंड हमने देखा रियाद समिट 2017 का इनेकाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से किया गया। नोटेबली हमने देखा कि 55 ममालिक, 55 मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नोटेबली जो ममालिक हैं इनकी शिरकत नजर आई इस खुसूस समिट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला इंटरनेशनल दौरा, पहला इंटरनेशनल ऑफिशियल दौरा हमने देखा। उनका वफद उनके हमरा उनकी सरबराही में मौजूद था, जिनकी शिरकत बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन और टॉक ऑफ द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी रही, क्योंकि इंटरनेशनली स्पीकिंग उनका एक तो पहला दौरा था और दूसरे काफी ऐसी मामलात हैं, काफी ऐसे इस तरह के रेवलेशंस हैं जो कि सामने आए सऊदी अरेबिया और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों के आपस की पॉलिसी और आपस के जितने भी मुआहदे हैं और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके हवाले से। इसके बारे में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन बात करेंगे। साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान की भी भरपूर नुमाइंदगी वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब के सरबराही में जो वफद था उनकी तरफ से की गई, और एक तो $350 बिलियन वर्थ के जो टोटल मुआहदे हैं उनकी वर्थ ये बताई जा रही है, जो कि $350 बिलियन से जायद की वर्थ के हैं। केएसए और यूएसए के बीच में दस्तखत हुए और केएसए और यूएसए के बीच में तय पाए हैं। इसमें से सिर्फ अगर डिफेंस जो आर्म्स के मुंसलिक जो इनका मुआहदा है उसकी जो मालियाती वैल्यू है वो $110 बिलियन की है। लिहाजा इतना भारी जो एक मुआहदा साइन किया गया है जो कि सिर्फ आर्म्स पर रिस्ट्रिक्ट करता हुआ है, इसकी जो अफादियत है वो यही बताई जा रही है कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए इन तमाम मुआहदों का इस्तेमाल किया जाएगा, और बिलखुसूस इस मुआहदे का जिसका ताल्लुक आर्म से बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इक़्तिदार में आने के बाद से उनकी जो पॉलिसी है खास तौर पर हमारे खित्ते के हवाले से वो अभी भी एम्बिग्वियस नजर आती है, उस पर काफी सवालिया निशान मौजूद है। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि रियाद समिट 2017 में इस कदर भरपूर नुमाइंदगी के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पार्टिसिपेशन के बाद, और वो भी इस लेवल के कि उन्होंने अपने पहले ऑफिशियल इंटरनेशनल दौरे के लिए केएसए का इंतखाब किया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का इंतखाब किया, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाए कि अच्छी या बुरी कोई वजाहत आई होगी एटलीस्ट कि इस पर्टिकुलर खित्ते के लिए क्या अमरीकी पॉलिसी और क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रहेगी। इसके बारे में बात करना जरूरी होगा। दूसरी बात ये भी जरूरी होगी कि इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इक्तिसादी सूरत हाल है हमारे खित्ते की, जो मुआशी सूरत हाल है हमारे खित्ते की, वहां पर सर्टनली विदाउट अ डाउट अमरीकी पॉलिसी का एक रोल होता है। तो लिहाजा वो रोल किस तरह से अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में प्ले करता हुआ अमेरिका नजर आएगा, क्या इसके बारे में भी कोई रिफ्लेक्शन नजर आई है या नहीं आई है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक मजहबी इंतहा पसंदी को कॉम्बैट करने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान की भी बेपनाह बेशुमार लातादाद कुर्बानियां हैं, मुआशी पहलुओं से भी जानी और माली नुकसानात, हर तरह के नुकसानात का सामना पाकिस्तान को हुआ है इस पर्टिकुलर जंग में, जो कि पाकिस्तान ने किसी और के लिए टेकअप की। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक्नॉलेजमेंट मौजूद है, इसके बारे में भी बात करना जरूरी होगा। और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस खित्ते में इस पर्टिकुलर जंग में साथ रहना और एक इंटीग्रेटेड एफर्ट करना, अपने तमाम पर्सनल गेन्स और अपने पर्सनल ग्रजेस को, ग्रीवेंसेस को सेट असाइड करके या उनको अलहदा रख के क्या इस तरफ भी फोकस किया जा रहा है। इन तमाम बर्निंग क्वेश्चंस के जवाबात हम लोग अपने पैनलिस्ट, अपने मोअज़्ज़िज़ माहिरीन से हासिल करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमाए सिद्दीकुल फारूक साहब, मरकजी रहनुमा हैं, PMLN के चेयरमैन हैं, ETPB के, लिहाजा उनसे इस हवाले से हुकूमती पर्सपेक्टिव पर बात रहेगी। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, साबिक सफीर हैं आप, डिफाई भी आपका जो तज्जिया है पूरे मामलात में हमारे लिए मददगार साबित होगा, हमारी रहनुमाई करेगा। आसिफ बेग मिर्जा साहब भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, माहिर हैं मुआशी उमूर के, लिहाजा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं और जो इसकी एक वर्थ बताई जा रही है, जिसका खास तौर पर जितना जोर नजर आ रहा है या फोकस नजर आ रहा है वो प्राइमरीली आर्म्स की तरफ नजर आ रहा है, इसकी क्या हमारे खित्ते में इंपॉर्टेंस होगी या आगे जाते हुए किस तरह से शेप अप होंगे मामला, इसके ऊपर भी बात रहेगी। सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, आप कॉलम निगार हैं, लिहाजा आपसे इसके सहाफी पहलुओं के बारे में जानेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद पैनलिस्ट का जिन्होंने ज्वाइन किया है आज हमें इस नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में। एडमिरल साहब, आपसे अगर आप इजाजत दें, आपसे आगाज करना चाहूंगी। बताइएगा कि ओवरऑल होलिस्टिकली तो एक जायजा, एक स्केच हमने खींच दिया है कि मामलात यहाँ पर जा रहे हैं, आगे गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहले फॉरमोस्ट सवाल, क्या अमेरिका की या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोई पॉलिसी वाज़ेह होती नजर आई है इस पर्टिकुलर दौरे के बाद हमारे खित्ते के लिए? देखिए, ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है अमेरिका की। आप देखेंगे कि जो बुश सीनियर था
اس نے نیو ورلڈ آرڈر کا بنیاد رکھی تھی. نیو ورلڈ آرڈر میں جس میں کویت عراق کو دیا, پھر عراق کو گرایا, صدام کو گرایا. ان کا اس وقت کا یہ تھا کہ ایز اے اونلی سپر پاور وہ دنیا پہ رول کریں, اینڈ دے وانٹیڈ کہ وہ سیریا, عراق, ان تمام ایریا سے جو رشین انفلوئنس ہے اس کو نکال باہر پھینکے, جس میں الجیریا, ایجپٹ, یہ سارا اور لیبیا شامل تھا. تو یہ بش جونیئر اور اوباما کے رول میں یہ نہ کر سکے, اور رشیا نے اپنے آپ کو پنجے گاڑے رکھا, اپنا جو گراؤنڈ نہیں چھوڑا, اور کسی نہ کسی طریقے سے اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ کامیاب نہیں ہے. تو ناؤ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ہیز گون بیک ٹو دا اوریجنل امریکن پالیسی, جس میں وہ جو تھا وہ مڈل ایسٹ میں وہ دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھتا تھا, یا تو شاہ آف ایران ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا اور یا سعودیہ ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا. ناؤ آئی تھنک دے ہیو ریکگنائز کہ آفٹر یمن دے ہیو ٹو یمن میں انہوں نے ودرا کر لیا تھا سعودی عرب سے اپنے آپ کو, اور دے سائڈڈ ود ایران, بٹ ناؤ دے ہیو ریئلائز دیٹ وداؤٹ سعودی عربیہ اس ریجن میں وہ ان کی ڈیزائر اور وہ پیس نہیں آ سکتا. تو آئی تھنک دا میجر پالیسی شفٹ از that they have given preference to Saudi Arabia over Iran. For obvious reasons. ایران کی بھی grievances already register ہو چکی ہیں. اور اس میں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو اسلام کے اوپر جو رول ہے سعودی عربیہ کا اور جو اس کی سے ہے, that is much greater than Iran, and particularly in those areas جہاں پہ یہ population بالکل divided ہے, equal ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان نے بھی جو بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ اس اپرچونٹی کو کیش کیا, اور اس اپرچونٹی سے اگر ہم پڑے رہتے تو نہ گھر کا, وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم, اس کا ایک رول ہے مڈل ایسٹ میں, پاکستان ہیز کم فارورڈ ٹو دیٹ, اٹ ہیز ایکسپٹیڈ دیٹ ریالٹی اینڈ ہیز بیکم ریسپانسبل فار پلئنگ دیٹ رول. ہمارے ایکس چیف آف آرمی اسٹاف کا وہاں ہونا, ہمارے پرائم منسٹر کا اس میں شامل ہونا, 50 ملکوں کے ساتھ ہمارے روابط, پھر ہماری امریکہ کی پالیسی کی انڈرسٹینڈنگ, پھر یہ جو مڈل ایسٹ کی آرمز کی بات کی آپ نے, آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ہمیشہ اسٹیٹ آف دا آرٹ امنیشن اپنے فورسز کے لیے رکھا ہے. جب پرانا اسلحہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بائر چاہیے ہوتے ہیں, اور بائر کون ہے؟ بائر جن کے پاس تیل ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, بائر یہی ریجن ہے. So I think Donald Trump has done very well. He has not earned money for his industry. He will create a lot of jobs, and also this region will realign as it used to be prior to the Bush change. Right. I think it will settle down, and the people will come back to the original settlement جو پہلے تھی. بٹ سر دا امپورٹنٹ کوشچن ایٹ واٹ کاسٹ, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے ایٹ لیسٹ پاکستان کی طرف سے ایک نیوٹرلٹی کا سٹینس اس مذہبی انتہا پسندی میں رکھا ہے. پولرائزیشن اس میں بڑھنا, کیا یہ ایک فینومینن ہوگا اس کے اوپر؟ بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیے ایٹ واٹ کاسٹ. دا تھنگ از وی آر ناٹ کالنگ دا شارٹس, وی آر ناٹ کالنگ دا شارٹس. یہ تو ہمارے جو کنویں کے مینڈک ہیں, کوئی سمجھتا کہ ہم دنیا کو چلا رہے ہیں. وی آر ناٹ کالنگ دا شارٹس. دا فیکٹ از کہ انلیس مسلمان یونائٹڈ نہیں ہوتے ہیں اور یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے اگر ایران اور سعودی عرب میجر پارٹنر بن گئے ہیں تو کم از کم ہمارا جانا اس لیے خوش آئند ہے کہ ہمارے لیے تو دونوں ملک ہمارے جو ہیں وہ دوست ہیں. اور جو علامہ اقبال کی اگر میں ایک شعر میں اس کو بیان کر دوں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو ہم تو اس لحاظ سے بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. ایک تو ہم کسی ایکسٹریمزم کو ہوا نہیں اس کو دینے دیں گے, اور دوسرا ہمارے لیے ایران اور سعودی عرب میں ہم ان کی خیر خواہی چاہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو رول ہے وہ مسلمانوں کی ڈس یونٹی کی وجہ سے یہاں سے ختم نہیں ہو پاتا ہے. اور یہ سارا جو کریٹ کس کا کیا ہوا تھا ملبہ, یہ بھی تو امریکہ نے کیا تھا. اب اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنا ہے تو وہی میرا خیال ہے وہ ایک اور کوشش ہے. اور ورنہ پہلے تو آپ نے دیکھ لیا کہ داعش ہے یا یمن کا ہے یا وہ نہیں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی اور ریجن کے لیے بھی یہ ایک, اگر جنگ سے تھوڑا ہم ایک بریک مل جائے تو یہ آپ سیریا کی حالت دیکھیں, عراق کی دیکھیں, لوگوں کی حالت دیکھیں,
I think Middle East need a break. Right, तो आपने इसको एज एन आइस ब्रेकर आपने इस चीज को पूरा परसीव किया है. मैंने इसको एज ए, जिसका आप कहते हैं ना कि एज ए ब्रीदर हो लड़ाई में. राइट, एज ए ब्रीदर है ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन था. देखिए, सबसे पहले यही डोनाल्ड ट्रम्प जो कि इतना इस्लाम के खिलाफ बोला, आज उसने उसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं बनाया. उसने कहा वी आर नॉट हियर टू पुश एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड ऑन यू. और उसने एक मतलब है कि ये एक्सेप्ट किया कि भाई तुमने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फतह है वो घूम फिर के इसी बात की हुई है कि ये कोई सुपर पावर अपना व्यूज किसी पे नहीं थोप सकता है. इट इज चाहे वो रीजनल हो जैसे इंडिया का मामला हम पे है, चाहे मिडिल ईस्ट हो जैसे इजराइल का मामला है. आप अगर ये है कि एक इजराइल की उन्होंने वो जो दीवारें गिरिया है वहां पे जाके वो अपनी तरफ से उनको एक हौसला देने की कोशिश करते हैं. बट आई थिंक ये यरूशलेम में कैपिटल शिफ्ट नहीं होने देंगे. ठीक है, राइट. ये एक काफी जामे किस्म का तजिया जो हमने इनिशियल हासिल किया. अब सिद्दीकुल फारूक साहब, ईरान की तरफ से ग्रीवेंस ऑलरेडी रजिस्टर कर ली गई है, उनकी तरफ से जाहिर है उनका भी एक रीजन भी है. आपको लगता है विल यू स्टिल बाय द फैक्ट कि हम पोलराइजेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और हम अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रख रहे हैं मजहबी इंतहा पसंदी को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया मनो, और बहुत अच्छी बातें की हैं एडमिरल जावेद इकबाल साहब ने. बात यह है कि इन्होंने एक बात की फतह. मुझे इससे ज़रा बड़ा यानी बुनियादी इख्तिलाफ है. तो इस बात से इत्तेफाक है कि वी आर नॉट कॉलिंग शॉट्स. हम इस दुनिया के मामलात हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को रेलेवेंट बनाना है. और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी, बिलखुसूस जब से नवाज शरीफ आए हैं और ये सी पैक के ज़रिए हम 52 मुल्कों से जुड़ रहे हैं, और वन रोड वन ब्लॉक की बात जब हुई तो उससे मेरे ख्याल में कुछ 70 के करीब मुल्कों से हम जुड़ रहे हैं. तो ये पाकिस्तान रेलेवेंट भी बना, इसकी अहमियत भी हुई. यही अमेरिका कुछ महीने पहले ईरान की तरफ झुका और वही अमेरिका अब उससे पीछे हट रहा. बिल्कुल ऐसे ही. तो ये जो अमेरिका के अपने मसाइल हैं, ये जो 55 ममालिक इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे नज़दीक ये जो एक खूबसूरत अलायंस बना हुआ है, और बजाय नाम नेहाद वर्ल्ड ऑर्डर और धमकाना डूम और उसकी बजाय कि आए हम तरक्की के ज़रिए आपस में करीब हों और एक दूसरे ममालिक के खिलाफ सोचने की बजाय हम एक दूसरे के साथ तामुन का हाथ बढ़ाएं. ये जो फलसफा चीन और रूस और ये सारे इन मुल्कों की तरफ से सामने आया है, मैं समझता हूं कि उससे कुछ लोग डरे और उन्होंने एक दूसरा अंदाज इख्तियार किया है. पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट तो बना, और हमारी अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम दोस्तों को मजबूती से पकड़ें और दुश्मनों की दुश्मनी जो है उसको हम खत्म अगर नहीं कर सकते तो न्यूट्रल कम से कम करें. तो वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब की यही पॉलिसी है कि हमें आ बैल मुझे मार की जरूरत नहीं है. मुझे वो वक्त याद है जब 97 में मैं वजीर आज़म साहब का प्रेस सेक्रेटरी था और साथ गया, और यांग ज़ेमिन जो है उनके साथ उनकी मुलाकात. उसमें उन्होंने बहुत से मसाइल के हवाले से कहा कि यानी प्राइम मिनिस्टर साहब आप चीन की तरफ जरा देखें, हांगकांग वगैरह वगैरह, आप देखें ये हमारे पास वापस आ गए. आप जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह इक़्तिसादी तरक्की और अपने निज़ाम के तसलसल पर तवज्जो दें, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे. और ये बात इतनी दुरुस्त है कि अगर हमारे पास वसाइल आ जाएं, हमारी गुर्बत, बीमारी, ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी, रोज़गार भी होगा, और उन वसाइल के ज़रिए से हमारा दिफा भी मजबूत होगा, और वो कौम जो इक़्तिसादी तौर पर तरक्की याफ्ता होती है वो दुनिया में रेलेवेंट भी बनती है. मुझे तो एक बार जुमला हो. जी. मैं अब एक इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ तो यही है ना. आप ये देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छा मौका अता फरमाया कि अब इंडिया कंपैरेटिवली तन्हाई की तरफ जा रहा है. उसके अंदर तशद्दुद और इंतहा पसंदी, खा वो दिलतों का मामला हो,
ہاں وہ سکھوں کا ایک مرتبہ پھر معاملہ ہے. یعنی میں نے پاکستان میں وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق 70 سال سے بند 3 گرودوارے کھول دیے سکھوں. اور وہ گرودوارہ نہیں کھول رہے جو کتنے 100 سال سے بند ہے اور وہاں موومنٹ چل رہی ہے. دلتوں کی بچیاں جاتی ہیں پانی بھرنے, ان کو وہ برہنہ کر دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں. گائے کا معاملہ آتا ہے تو مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں. اندر ان کے یہ صورتحال اور پاکستان جڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور میں یہاں جو ایڈمرل صاحب نے بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ موقع ہے. اس میں پاکستانی قیادت جتنے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے اپنے آپ کو ریلیونٹ, اپنی پالیسیاں ٹھیک کرے گی. اور اس کے لیے ایک اور میں بس بات کر کے پھر آپ بے شک سوال کریں, وہ یہ ہے کہ ہوم فرنٹ جو ہے اس میں باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بجائے ہنگامے کے, بجائے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے, جو ہمارے ملک کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں, اکانومی, خارجہ پالیسی, دفاع اور یہ 4-5 آئینی جمہوری تسلسل, اس پر سب کا اتفاق رائے ہو. باقی تنقید کرتے رہیں, انتخابات آئیں تو انتخابات میں اپنی کارکردگی پیش کریں. یہ اگر ساتھ ہو جائے گا تو پھر آپ یقین کیجئے ایک طرف ہم ترقی کریں گے, ایک طرف دشمنوں کے لیے ہم لوہے کا چنا نہیں بلکہ ایک ایسی پلیٹونک راک بن جائیں گے کہ جسے کوئی نقصان نہیں. انشاءاللہ سر, لیکن جیسے آپ بات کر رہے ہیں, آپ بھارتی انتہا پسندی کی بات کر رہے تھے, ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابھی ریاض سمٹ میں بھی یہ بات کی گئی کہ وہ ممالک جو ہرٹ ہوئے ہیں اس مذہبی انتہا پسندی میں, اس میں انہوں نے انڈیا کا بھی شمار کر لیا, افغانستان کا بھی کر لیا. پاکستان انہیں کیوں یاد نہیں آیا ایسے معاملات پہ؟ سب سے بے پناہ میرا خیال ہے پاکستان کی جتنے خطے میں قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف, کسی اور ملک کی نہیں. میں ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان نے جو قربانیاں دی, بدقسمتی سے وہ زبانی تو ریکگنائز ہوتی رہی. فرینڈز آف پاکستان بھی بنا, پاکستان کو نان نیٹو ممبر بھی بنا لیا, بہت کچھ باتیں ہوئی, لیکن عملاً پاکستان کو آکسیجن ٹینک میں رکھنے کی پالیسی رکھی گئی. پاکستان جو ہے وہ قدموں پر نہ کھڑا ہو سکے کیونکہ ایک نیوکلیئر پاور ہے, ایک بہت بڑی آبادی ہے, ان میں بڑا پوٹینشل ہے وسائل کے اعتبار سے, اور ہماری مختلف قیادتوں نے بھی, بالخصوص میں یہاں عرض کروں گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی آمرانہ دور آئے رہے ہیں, ان ادوار میں پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا, چاہے وہ ایک خاص ارینجمنٹ کے تحت اور چاہے وہ ان ڈیفالٹ نہیں ہوا. اس لیے میں نے جو جیانگ زمن صاحب کی بات کی تھی کہ اپنے نظام کو قائم رکھیں, چلائیں, انٹیکٹ رکھیں اور اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ دیں. اسی سے آپ کی سپریمیسی آئے گی. یہیں پہ ایڈمرل صاحب سے بھی اس کی دفاعی تجزیے کی گزارش کروں گی, لیکن اس سے پہلے آصف بیگ مرزا صاحب, ابھی ہم آف ایئر پہ بات کر رہے تھے کہ اس پوری چیز کے ریپرکشنز شاید زیادہ تر عموماً ہم لوگ صرف پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں, اس کے جو اقتصادی ریپرکشنز ہیں اس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. ایڈمرل صاحب نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا, اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ آج کل جو اکنامکس ہے نا, اسی سے آپ کی جو پالیٹکس ہے وہ شیپ لیتی ہے, اور یہی آپ کو گائیڈ کرتی ہے. آپ اس کے اپنے اکنامک آبجیکٹیوز ہیں, ان کو پرسو کس طرح کرنا ہے. یہ بھی آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی اکنامکس کے تھرو ہی آپ اچیو کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں امریکہ میں آئے ہیں, انہوں نے $380 بلین کے کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں, اور سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. ریسنٹلی جو تیل کی قیمتیں گری ہیں تو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ 90% آف دیئر انکم جو ہے وہ ریلائنٹ ہے اس کے آئل کے اوپر. تو سبسٹینشیل ڈراپ آیا ہے ان کی انکم کے اندر, ان کا پورا بجٹ اپ سیٹ ہوا ہے, اور ان کے اس طرح کے جو ڈیفینس ریلیٹڈ جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں اس میں تھوڑی سی ہارڈ شپس آ رہی ہیں, اور ان کے جو ریزروز ہیں وہ کوئی $250-300 بلین کے ایویپوریٹ بھی ہوئے اسی پیریڈ میں. تو اسی لیے سعودی عربیہ بھی اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کر رہا ہے, جس میں سے ایک پروجیکٹ ہے کہ 5% آف دا شیئرز ان ارامکو وہ انہوں نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو بیچ رہے ہیں. اس کے لیے بھی وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اور امریکن اکانومی جو ہے آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ وہ بیس کرتی ہے آن پروڈکشن آف ملٹری ہارڈ ویئر. ملٹری ہارڈ ویئر کے اوپر یہ پہلے ورلڈ وار کے بعد پہلے 2 ڈیکیڈز جو ہے اس فلسفے کے اوپر انہوں نے خوب کام کیا. پھر یہ اس تھوڑی سی اس پرائرٹی سے پیچھے ہٹ گئے, لیکن اب جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پھر پیدا ہو گیا دنیا میں, کیونکہ ان کی اکانومی کے اندر سلو ڈاؤن تھا,
جاب لیسنس بڑھی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپنی اسپیچ میں کل بڑا ہی واز ویری گلیڈ, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں 1 بلین نئے جابس کریٹ ہوئے ہیں, اور اس کے اندر بھی جو انہوں نے کہا ہے یہ $380 بلین کے جو کانٹریکٹ ہیں, جابس اینڈ جابس, ہی واز ویری ہیپی. تو فرام امیرکن پرسپیکٹو یہ ان کی بہت بڑی وکٹری ہے. اچھا, اب آپ نے بائیلیٹرلزم لیکن اس میں کہا ہے. جی اس میں نیچرلی ان کے ہیں, اور نیچرلی جب یہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر $380 بلین کے جب کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ہی بہت بڑی کمپنیز ہیں لائک جنرل الیکٹرک, لائک موبل, لائک یو نیم اینی تھنگ. تو ان کے کمپنیوں کے بجٹ پاکستان سے اس وقت ایپل کے پاس $200 بلین کے سرپلس کیش پڑا ہوا ہے, تو اس کے لیے ان کے پاس ان کے جو اتنی بڑی بڑی جائنٹس ہیں ان کی بھی انویسٹمنٹس کسی نہ کسی شکل میں آئیں گی. اچھا, اب آپ نے بات کی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کا ذکر کیا. انڈیا کا انفارچونیٹلی یہ بات ایک ریالٹی تو ہے, انڈیا جو ہے 3rd بگیسٹ ایشین اکانومی ہے. اچھا, اس حساب سے وہ فرام انٹرنیشنل پرسپیکٹو وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے. ایک دیکھیں نا, ان کی آلموسٹ 1.2 بلین یا 3 بلین کی پاپولیشن سائز ہے, اباؤٹ 40 کروڑ بندوں کی مڈل انکم پاپولیشن ہے, اتنی بڑی مارکیٹ سائز ہے. 1.7 بلین امریکن انڈینز جو ہیں سیٹلڈ ہیں, 750 امریکن کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو انڈینز ہیں. تو ان کے یہ ہولڈ میں انڈیا کوئی مارکیٹ نہیں کر رہا, یہ اس حساب سے وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ افغانستان کا بھی ذکر ہو گیا ان دونوں معاملات میں. وہ ایک بوائلنگ ایشو تھا, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارا جو انہوں نے اس طرح کیا, لیکن اگر آپ کو دیکھیں کہ اگر اس کی کریٹیکل اپریزل کریں جو آج کے دن میں جو انٹرنیشنل پریس میں ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے واز ویری مچ فٹیگڈ. انہوں نے ایک لاسٹ فنکشن جو ان کا تھا پروگرام میں وہ انہوں نے اومٹ بھی کیا ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہے. اچھا, ان کا پہلا ڈپلومیٹک ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ اسی میں وہ اب یہ ہیں اسرائیل, اور انہوں نے ویٹیکن بھی جانا ہے. یہ 3 فیتھ جو ہیں ان کو اس وزٹ میں وہ کر رہے ہیں. اور آج کی تاریخ میں اسرائیل نے اگینسٹ پیلسٹائن کچھ اپنی جو ہے پابندیاں جو ہیں ریلیکس کی ہیں. تو وہ ایک شاید کوئی بڑا ایک ڈیل کے چکر میں ہے جس کے آئی تھنک اٹ از پری میچور ٹو سے اینی تھنگ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو وزٹ ہے اس میں it is premature to claim victory by anybody. Time will only tell. امریکہ نے very recently امریکن پریزیڈنٹ نے TPP یہ جو ٹرانس پیسفک ٹریٹی ہے اس سے وڈرا کی ہے. اس کے بڑی اسپیس پہ دی ہے چائنا کو. انہوں نے اپنا اوبور کا جو پروجیکٹ ہے اس کو مارکیٹ کیا ہے ویری سکسیسفلی, اور رشین پریزیڈنٹ کا وہاں پہ آنا, اور اس سے ہمیں ایڈوانٹیج جو ہوا ہے کہ اس کا ایک جو 6 اس کے حصے ہیں سیگمنٹس, ان میں ایک حصہ ہے سی پیک, اس میں ہم بھی اس میں پروجیکشن بھی ہے, مارکیٹنگ ہوئی ہے. اور انڈیا جو ہے اپیرنٹلی وہ بالکل آئسولیٹ ہو گیا اس اسٹیج پہ. جی یہ ایڈوانٹیج ہے اس اسٹیج کے اوپر. اور آئی ایم شیور کہ پاکستان کے جو ہسٹورک عرب کنٹریز کے ساتھ ریلیشنس ہیں, سی پیک کے اوپر ہماری کچھ اور شاید اسٹیٹ سے کچھ ایشوز ایریڈنٹس ہوں, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن آئی تھنک اس میں آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کاشیس کہ اس میں بڑا ایک ٹائٹ روپ کے اوپر چلنا پڑے گا, کیونکہ ایران ہمارے پاس ایک نیبرنگ کنٹری ہے اور وہ انرجی سپلائر بھی ہے, جس سے ہماری گیس کی انرجی کے انٹرسٹ بھی ہیں منسلک. تو اس لیے اس کے اندر پروبیبلی پاکستان, کیونکہ اس کے اندر اس کا جو اس کی اسٹیبلٹی سائڈ ہے اس کے اندر پاکستان کا تھوڑا سا پرومیننس ہوگی اس کی موجودگی کی. تو پاکستان جو ہے پروبیبلی اس پہ بیلنسنگ رول پلے کر سکے, اس کو بیلنسنگ رول پلے کر سکے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایشیا کے اندر جو آنے والے 3-4 سال ہیں اس میں 2/3 گلوبل جو GDP گروتھ ریٹ ہے وہ ایشیا کے اندر ہے. ایشیا کے اندر جو ہے ڈیموگرافک ینگ پاپولیشن, اور یہاں پہ ایشین کنٹریز کے اندر انفراسٹرکچر جو ہے بڑا ویک ہے, کمزور ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ادھر ہوگی, ڈیمانڈ ایکسپینشن ہے جو کہ ینگر پاپولیشن, تو اس سے اندر گلوبل گروتھ جو ہے بیسیکلی ایشیا کے اندر ایکسپرٹس جو ہے آئی کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو گلوبل پاورز ہیں انہوں نے جو وار پک کی ہے, اکنامک وار, وہ ایشیا میں کی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اسی پورے جو ایونٹ ہے یا مرحلہ ہے اسے سبوتاج کرنے کے لیے بینگ ایکسپلیسٹ آپ یہ تو نیچرلی وہ اپنے آبجیکٹو کو پرسو کرنے کے لیے, اپنی اکانومیز کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور نمبر 2 آپ دیکھیں نا اس پہ کئی اسٹریٹجک شفٹس بھی آئی ہیں. مثلا آج تک یورپ اور امریکہ
they were always talking about globalization. Right. यानी creating bridges. अच्छा अब वो protectionist बन गए. They are creating walls. और चाइना जो है वो ब्रिज बना रहा है. तो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ग्लोब जो है ना इट इज बीइंग रीबैलेंस्ड. तो इसकी नई पोजीशन क्या बनेगी ये आई थिंक अब वक्त होगा भी कहना, लेकिन फिर भी हमें आपने जैसे खुद ही इस बात को रिकग्नाइज किया है कि हमारी तरफ से बेहद संभल कर और देखभाल कर चलना होगा इन तमाम पॉलिसी मेकिंग उमूर पर. मच अवेटेड सलमान साहब की जो आरा है वो शामिल करेंगे. एक ब्रेक की जानिब जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे तो इसी से बात को रिज्यूम करेंगे. स्टे विद अस. आलिया तुम आ गई और शाम का फ्रेश शूट. अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ. चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ. बहुत शाइनी है बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन. बिल्कुल नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच. ओह गॉड, फ्रेश शूट वाले यही आ गए. बट यू आर नॉट रेडी. आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन. सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन. तो शाइन कीजिए डे टू नाइट. एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत. वेलकम बैक टू द डिस्कशन. वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे. सलमान साहब, कैसे परसीव किया गया? आप सहाफी हैं, आपने क्या देखा? परसेप्शन कैसा बना? और अगर बैनुल अक़वामी सतह पर आपसे जानूं. देखिए, 2 बड़े चैलेंज जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू से निकलकर सामने आए हैं, वो हमें रियलाइज करने चाहिए, जिसका एक जिक्र आपने किया है. पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर जितना वॉर ऑन टेररिज्म को लीड कर रहा है दुनिया की कोई रियासत नहीं कर रही है. ये अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू से ये रिफ्लेक्शन नहीं आ सकी. तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक कॉन्टेक्स्ट. दूसरा, उन्होंने कोई एक बार नाम नहीं लिया हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का, बार बार जिक्र किया और ये कहा है कि वो टेररिज्म का शिकार है. वो ये बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और सब पाकिस्तानी सोसाइटी ये मानते हैं कि खुद अफगानिस्तान और इंडिया का जो नेक्सस है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है. तो ये एक चैलेंज है और आपको अच्छी तरह पता है कि हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप की भरपूर कैंपेन हिंदुस्तान के लॉबिस्ट ने वहां से चलाई है. तो इसलिए ये एक चैलेंज हमें रहेगा कि हिंदुस्तान के साथ जब अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करेंगे तो अमेरिका का झुकाव, जैसे भी बेग साहब कह रहे थे, एक बड़ी मंडी होने के नाते भी और एक सफारती महाज पे वो हमसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं, ये हमें मानना चाहिए. तो वो उसी एक पोजीशन पे हमारे लिए क्रिटिकल सवाल है जो कल डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू से रिफ्लेक्ट हुआ. कम से कम मैंने तो उसको महसूस किया. एक बात. दूसरी बात यह कि देखिए, पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात के अंदर खराबी पैदा हुई है उसमें एक ब्रिज का रोल प्ले करें. और आपको याद होगा जिस वक्त जनरल राहिल शरीफ साहब भी ये सरबराही ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ईरान को भी इसमें शामिल किया जाए. लेकिन अब इसमें कल यमन को, शाम को और ईरान को तो शामिल नहीं किया गया. सूडान ने आने से इनकार कर दिया और तुर्की के सदर ने भी आने से इनकार किया. तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक और जो चैलेंज होगा कि किस तरह से हम ये जो गैप है जो इस वक्त एक डेफिसिट आ गया है उसको फिल करते हैं. ये पाकिस्तान का एक बड़ा रोल होगा. हाँ सलमान साहब, ये सिर्फ हम ही रोल अदा करेंगे और कोई और भी करेंगे. कोई प्लेयर्स नजर आ रहे हैं आपको हमारे साथ? बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो 34 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है उसमें पाकिस्तान के फौजी सरबराह जो है जनरल साबिक राहिल शरीफ साहब लीड कर रहे हैं ना, तो एक जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ जाती है. एक बात. दूसरी बात ये कि बाकी जो जितने इस्लामी मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान की जो रोल है वो डिफरेंट रोल है. एक लीडरशिप का रोल है, न्यूक्लियर पावर. पाकिस्तान का रोल जरा बड़ा रोल है. एक बात. फिर तीसरी बात यह कि ईरान हमारी बात सुन लेगा, सऊदी अरब की बात नहीं सुनेगा. वहां जो डेफिसिट है ना, तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जरा मोहतात तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये तकसीम नहीं होनी चाहिए एक फिरके की बुनियाद के ऊपर. अनफॉर्चुनेटली कल ये रिफ्लेक्ट हुआ है. आपकी बात उसको जिन करें, उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है कि कहीं ये एक फिरके के खिलाफ अलायंस इस तरह की चीजें ना आए. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बी कॉन्शियस
اینڈ بی جیسے کہتے ہیں نا ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جو گیپس ہیں اس کو برج کو کرنا ہوگا، ایک بات. اور دوسرا بھارت کے کانٹیکس میں ہمیں ذرا سفارتی محاذ کے اوپر دنیا میں زیادہ ریئلائزیشن کروانی ہے کہ جو بھارت ہے اور جو افغانستان ہے وہ کس طرح سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سفارتی معاملات کے اوپر ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے، وہاں ہمیں ایک بڑا رول پلے کرنا ہوگا پولیٹیکلی. اچھا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ دو باتیں جو ہیں جو ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہیں جس میں پاکستان کو زیادہ کانشیسلی بہیو کرنا ہوگا. رائٹ سلمان صاحب، آپ کو افغانستان کے سلسلے میں وہی بڑا سوال، کوئی کلیئرٹی نظر آئی ہے ایٹ لیسٹ امریکی سائڈ سے کہ ان کی پالیسی کچھ واضح ہوئی ہے؟ بہت سافٹ اسٹینڈ تھا اور بڑا اچھا پلیزنٹ اسٹینڈ تھا. بات یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں امریکہ کی اب تک کی پالیسی ناکام رہی ہے. اب دیکھیں ابھی انہوں نے پاکستان کا کتنا پیوٹل رول تھا. دیکھیں صدیق الفاروق صاحب اتفاق کریں گے، اب حکمت یار صاحب کو ہم نے میدان میں اتارا ہے. اس سے پہلے گڈ طالبان بیڈ طالبان، پھر پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کر کے وہ جو مری کے مذاکرات کروائے تھے فاروق صاحب، اس میں جتنا رول پلے کیا تھا اس کو سبوتاژ کس نے کیا؟ انڈین کانٹیکس نے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں بھی جو کلیئرٹی ہے نا وہ ابھی امریکہ کے اندر نہیں ہے، اور امریکہ اس میں ڈبل مائنڈ کے ساتھ کر رہا ہے. جیسے ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اوباما انتظامیہ کوشش کر رہی تھی کہ ایران کو انگیج کرے، اور آخر میں کہا گیا کہ جی وہاں ایک اعتدال پسند قیادت آ گئی ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر ایک نیگوشیٹ کر کے زیادہ بہتر جائیں گے. لیکن جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے بالکل ایک دوسرے طریقے سے یو ٹرن لے کے، اور کل ان کی لینگویج ایران کے بارے میں ذرا سخت تھی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا چیلنج ہے، ہمیں ذرا تھوڑا سا اس میں کانشیس ہو کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور اس کو لاجیکلی فریم ورک میں دیکھ کے اپنا وہ رول پلے کریں جس میں لگے کہ پاکستان لیڈ، اور ہمارا جو رول ہے وہ فریق بننے کا نہیں ہے. ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جو ڈیفیسٹ ہیں اس کو منیمائز کرنے میں لیڈ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم لیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے؟ پاکستان اس وقت از اے وائٹل رول، پاکستان کو ریلیونٹ ہے وہ سارے کانٹیکس میں. پاکستان ریلیونٹ ہے، پاکستان لیڈ کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سعودی عرب بھی ہماری بات سنتا ہے، ایران بھی ہماری بات سنتا ہے. تو اس لیے دونوں جگہ پر ہم اپنی بات کو ذرا بہتر طریقے سے کریں تو ہماری بات آگے جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان لیڈ لے سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس فریق بننے والے کھیل کے اندر کہیں چلے گئے، کیونکہ سعودی عرب کے اندر بھی بڑا اگریشن ہے ایران کے بارے میں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری دونوں ممالک بات سنتے ہیں صدیق الفاروق صاحب؟ میرا خیال ہے کہ سنتے ہیں، ایک ایکسٹینٹ تو ہے، سنتے ہیں، عمل اپنی مرضی کا کرتے ہیں. جو بات انہیں سمجھ آ جائے. اس سارے کنٹیکسٹ میں ایک بات بار بار سامنے آتی ہے، جی اسلامی اتحاد اور مسلمان متحد ہو جائیں. تو اب یہیں دیکھ لیں مسلمان بہت سے معاملات میں کتنے متحد ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا جو ہے وہ اقتصادی مفادات کو زیادہ سامنے رکھتی ہے، ورنہ ایک امت ہونے کے ناطے سعودی عرب اور ایران کیوں دور ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے. اس لیے اقتصادی مفادات، عقل مندی سے ان کو ٹیکل کرنا، اور اس حوالے سے پاکستانی قیادت اور پاکستان کے بہت سے ایسے اس کے پاس ایلیمنٹس ہیں جن سے وہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ امریکی دوستی پر کبھی جو ہے نا آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا. بہت سے الفاظ میں سب نے یہ بات کی ہے، ہمیں تہ کے اوپر خشک مٹی کو دیکھ کے اس پہ پاؤں نہیں رکھنا. شاید نیچے دلدل ہو، گھات لگائے کوئی بیٹھا ہو، تو جیسے ہاتھی جب اترتا ہے نا تو پہلے پاؤں رکھ کے وزن ڈال کے دیکھتا ہے کہ میں وزن سہارے گی یا نہیں. تو اس لیے ہمیں نا اس سے کام کرنا ہوگا. اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا اقتصادی مفادات کی دنیا، اس میں اگر امریکہ کے مفاد کے سامنے کوئی دوسرا مفاد کسی ملک کا آئے گا وہ اسے برباد کر کے رکھ دے گا. جہاں تک اس کا بس چلے گا وہ اس حد تک ہی اس کا ساتھ دے گا جس حد تک اس کے اپنے مفادات پورے ہوں گے. اس لیے امریکہ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا، بلکہ کسی پر بھی، سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات پر، اپنے اللہ کے بعد اپنی ذات پر اعتماد کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں. آپ جس وقت لوگوں کی طرف کہ میرا ہاتھ پکڑ لو تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑنے کی قیمت آپ سے لیں گے، اور بعض اوقات وہ قیمت بہت زیادہ لیں گے. مجھے اگر آپ اجازت دیں، جو آپ بات کر رہے ہیں خود کفیل ہونا، اپنے آپ کو امپاور کرنا، یہ سب تمام چیزیں اکنامکس میں آتی ہیں. سی پیک آپ کو لگتا ہے ہمیں امپاور کر پایا ہے؟ اب ہم کیا اس پوزیشن میں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گیور زیادہ ہیں مور دین اے ٹیکر؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ اس طرف لے کے ہمیں جا رہی ہیں. آپ سارے اقتصادی انڈیکیٹرز دیکھ لیں، وہ بہتر ہو رہے ہیں. ہماری 5.2
GDP पहली दफा सामने आ रही है इन कम से कम 10-12 साल की सबसे ज्यादा इसी तरह से बाकी इंडिकेटर्स भी देखें। हम एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, लगाते चले जा रहे हैं, और एनर्जी जो है वो आपकी इक्तिसादी जिंदगी की भी, तिजारती भी, और आपकी जो घरेलू जिंदगी है उसकी भी एक शारंग है, लाइफ लाइन है। उसकी तरफ ही हम दहशतगर्दी को हमने काफी कंट्रोल कर लिया है, और दहशतगर्दी को कंट्रोल करने या खत्म करने के लिए भी एक बार फिर वही हमारा आईनी जमहूरी तसलसल बड़ा जरूरी है। अगर यानी पुश्त पर आपने मुसल्लह अफवाज से, पुलिस से, जिनसे भी काम लेना है, उनकी पुश्त पर जब तक पूरी कौम और मुंतखब हुकूमत और पार्लियामेंट नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकेंगे। इसके साथ मैं आपसे ये भी अर्ज करूंगा कि इसराइल और ईसाईयत और आलम इस्लाम, ये बातें दुनिया में कई दफा ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो चीज आपके काम आती है वो आपके हाथ का हथियार काम आता है, आपकी जेब का पैसा काम आता है, आपका अज़्म और हौसला काम आता है। और इसमें रेड रैग दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही एक हद से ज्यादा किसी पर एतमाद करने की भी जरूरत। हमने निगरान रहना है, हमने इन सब पे एक गहरी नजर रखनी है, कोई क्या कर रहा है, अपने आप को बचा के जहां हमारा मफाद पूरा होता हो। यानी ये तो बाहमी मफाद में एक जो है ना म्यूचुअल, यानी आप समझे कि जहाँ म्यूचुअली हमारे मफाद एक दूसरे से मिलते हों वहां तक तो, लेकिन जहाँ हमारा मफाद मजरू हो उससे हमें बचना चाहिए। हाँ, वहाँ पे मुख्तलिफ सूरत हाल आ जाती है। ये कुछ आखिरी जो मिनट्स है, मेरा ख्याल है ब्रेनस्टॉर्म सेशन अगर करें एडमिरल साहब, एक ट्रायलैटरल अलायंस या नेक्सस हमें नजर आया, रूस, चीन और पाकिस्तान, और ये तमाम चीजें हमने देखा अगेंस्ट इसके हमने यहाँ पर बिल्ड होते देखे हैं कि यूएस, इंडिया, यहाँ पर भी एक नेक्सस नजर आया। आपको लगता है कोई अब हम इस नेक्सस से भी शिफ्ट कर रहे हैं और हम अच्छे तरीके से यहाँ पर सिफारतकारी का क्या आप तकाजा होगा कि तमाम लोगों को एक साथ बायलैटरली लेके चलें, साइमल्टेनियसली तमाम अपने स्टेक होल्डर्स को हम लोग रखें लूप में? देखिए, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव और खुद मिडिल ईस्ट की बका इसी में है कि अगर ये नेक्सस जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक, देखिए, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ इंडिया है, हम सैंडविच हो गए हैं बीच में। बिल्कुल है। तो अगर आप देखें कि अगर हम बजाय एक दूसरे को यानी एक्सप्लॉइट करने के या दुश्मन बनने के, असल में देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान जो है ये एक कबीला है। हमारी हिस्ट्री, हमारी आमदोरफ्त, हमारे रवैये, हमारे रिवाज जो हैं एक है। आप देखिए, हम अपनी मिसाइलों के नाम रखते हैं गौरी और गजनवी और उनके पोतों से लड़ रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफियां। अभी दूसरी यहाँ पे एक और बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिक्स है हमें, क्योंकि शायद मुसलमान पॉलिटिक्स में यकीन ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि जो अभी आप देखें कि जी अमेरिका हमें नहीं घास नहीं डालता, अमेरिका हमें नहीं कर, भाई क्यों डाले? जब हम जो है अगर एक टेलीफोन कॉल पे अगर सारा पाकिस्तान बेचने के लिए तैयार हैं तो वो क्यों डाले? इस पे तो बात नहीं करनी। और फिर ये है कि एक हमें दूसरी बात ये है कि हम ये फलाना कमीशन बनाओ, फलाना कमीशन आउट करो, फलाना पहले आप 71 का कमीशन आउट करो, राइट, फिर कारगिल का करो। बहुत कैंडिड बात है सर। आप फिर एबटाबाद का करो। सेंसिटिव क्या है भाई? आप ये बात कह रहे हैं वेरी कैंडिड, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ। क्या सेंसिटिविटी है इसमें? बात ये है कि ये उतनी, ये जो है डॉन लीग का उसके मुकाबले में कोई वजन नहीं है। लेकिन जब हमारे पॉलिटिशियन जो है वो जाती अनाज को वो अपना मुल्क का बुनियाद बना लें। अभी आप देखिए कि जिसने सारे कंसेशन दिए परवेज मुशर्रफ ने, वो तो आराम की नींद सो रहा है और जवाब कोई और दे रहा है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने गिरबान में जरा झांकें। और ये पॉइंटर है, फिर मैंने बाकी भी बड़ी वो बातें यानी जो अमूमन लोग नहीं कहते वो एडमिरल साहब ने की हैं, और मैं अक्सर टॉक शोज में भी और अक्सर जहाँ भी मैं एड्रेस मुझे मौका मिलता है मैं यही कहता हूँ कि इस पाकिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट को अगर नुकसान पहुँचा है तो वो आमिराना दौर में पहुँचे, इसलिए कि उस वक्त तो वो ये समझते हैं वी आर डीलिंग विद वन मैन। मेरे पास ये जो पिछले 15-16 साल गुजरे हैं उसमें बहुत से मुल्कों के एम्बेसडर्स आते रहे हैं, और बाज़ औक़ात तो एक मरतबा तो ऐसा एक अहम मुल्क का एम्बेसडर था, तो मैंने उन्हें कहा आप बात जमहूरियत की कर रहे हो और सपोर्ट आप जो है वो परवेज मुशर्रफ को कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बिकॉज ही डिलीवर्स, ही इज वन मैन एंड ही डिलीवर्स, एंड वेयर देयर इज डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री वी हैव टू डील विद सो मेनी पीपल एंड दे डोंट डिलीवर।
تو بات تو یہ یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے. آصف بیگ مرزا صاحب, کچھ آخری لمحات ہیں آپ کے, لاسٹ لائنرز اس بات پہ کیا ہوں گے, ہماری طرف سے محتاط اپروچ کیا ہوگی گیون آر اکنامک انٹرسٹ, جیسے صدیق الفاروق صاحب نے بھی کہا کہ اب چیزیں زیادہ اقتصادیات پہ بیس کر رہی ہیں. دیکھیں جی, ہمیں ایک تو ہے پاکستان میں ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ انکلوسو گروتھ ہے جی, اور اس کے اندر نیچرلی ہم نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے بزنس انٹرسٹ جو بڑھانے ہیں. اور جو سی پیک کی جو ہمیں اپرچونٹی ملی ہے اس میں ہم نے ریلیونٹ ہو کے یہ جو اس میں 65% آف دی گلوبل پاپولیشن 3 کانٹیننٹس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو اس میں ہم کس طرح ریلیونٹ ہو کے ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے اپنی اکانومی کو بوسٹ دے سکتے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اب کیا ہم گیور بن گئے ہیں یا ابھی ٹیکرز ہیں, تو آئی تھنک اسی کانٹیکسٹ میں ایک چیز ہوتی ہے, پہلے اگر ٹیکرز ہوں تو پھر اس کے بعد بنتے ہیں میچرز, دین یو بیکم گیور. ابھی میچرز بننے میں بھی لانگ وے, دیر از اے لانگ وے. اگر اس میں جی یہ ویری کینڈیڈ اپروچ, اینڈ آئی تھنک اس میں اگر میچر بنتے ہوئے بھی ہماری اگر سمت صحیح ہو, اگر ہم اس کی طرف پروگرس کر رہے ہوں, کیونکہ ہماری جو ہے ہمارا یہاں پہ اکنامک ماڈل اتنا چھوٹا ہے اور اس کے اندر ہماری بیس بہت چھوٹی ہے اور کنسسٹنسی نہیں رہی ہے, اور اس کی بیس بہت چھوٹی ہے. تو اس میں اندر ہماری اتنی بڑی پاپولیشن کا جو سائز ہے اس کے اندر ڈیمانڈ ایکسپینشن اگر ہوگی, ہم پرسنٹیج وائز گروتھ دوسرے ملکوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک اور فیلئر ہوئی ہے 90 میں, جو پیپل لیونگ بلو پاورٹی لائن جو تھے, ٹوٹل گلوبل پاپولیشن کا جو پرسنٹیج تھی وہ گلوبلی کم ہوئی ہے, لیکن ہمارے ملک میں بڑی ہے, کیونکہ چائنا نے 70 کروڑ بندے پاورٹی لیول سے نکال کے مڈل کلاس میں لے کے گئے. سو سیم از دا کیس ٹو سم ایکسٹینٹ ود انڈیا آلسو. تو لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں ہوا. تو اگر ہمارے ہاں اگر پولرائز سوسائٹی ہوگی جس میں انکم ڈسپیرٹیز ہوگی اور جس طرح یہ پولیٹیکل نوائز اتنی کریٹ ہو رہی ہے وہی یہ نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں جب تک انٹرنلی اسٹرانگ بنانے میں مددگار نہیں ہے. یہ بات ویسے ورلڈ بینک نے بھی ایکنالج کی تھی کہ جہاں پر صدیق الفاروق کا پوائنٹر ہے, میں پھر آتی ہوں سلمان صاحب کے نوٹ پہ اینڈ کروں گی. جی, زیادہ پڑھے لکھے والی بات کی, اس کو آسان, تاکہ جو میرے جیسے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں مواقع ہیں, وسائل ہیں, لیکن آبادی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے مسائل ہیں. اس وقت جو ہمیں موقع ملا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, دائیں بائیں نہ الجھیں, اندر ہم اتحاد قائم کریں, تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز ترقی کا راستہ اختیار کر لیں گے, ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. اور اس حوالے سے عوام کو, وہ جنہوں نے ووٹس دینے ہیں انہوں نے بڑی گہری نظر رکھنی ہے کس کا کیا کردار ہے. الیکشن آنے والے ہیں 2018 میں, تو انہوں نے سب کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے, اور یہ جو بین الاقوامی طور پر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس سے کون فائدہ, اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے فیصلہ کرنا ہے, ووٹ دینے. سلمان صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں انٹرنل سچویشن اس معاملات؟ میں 2 باتیں کہہ کے اس کو مختصر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جو سی پیک ہے وہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے, اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, لیکن انڈیا کہہ چکا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ اس سی پیک کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. جی, تو میں کہہ رہا ہوں ایک چیلنج جو ہے جو ریجنل پالیٹکس میں ہمارے پاس ہے وہ انڈیا کا کانٹیکس ہے, اس کو ریلائز کریں. وہ سی پیک کے حوالے سے بھی ہے اور پاکستان کی انٹرنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں 3 پڑوسی ممالک افغانستان, ہندوستان اور ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے. اس کے بغیر ہم ریجنل پالیٹکس میں زیادہ اسٹرینتھن نہیں ہو سکیں گے. ادھر سے بھی کرنا ہے, ادھر سے بھی کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل ایررز ہیں اگر وہ آپ نہیں ٹھیک کر پاتے, آپ کے یہاں لیڈرشپ وہ میچورٹی نہیں دکھاتی ہے اور پولرائزیشن کر کے ہم ایک دوسرے کی لاتیں کھینچتے رہیں گے, تو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ آپ کی ریجنل پالیٹکس کے جو فریق ہے وہ اٹھائیں گے. یہاں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پازیٹو طریقے سے جو لیڈرشپ ہے اس کو بہیو کرنا چاہیے جو نیشنل انٹرسٹ میں بنتا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. رائٹ, تو یہاں پر اس طرف کام کرنے کی ضرورت ہے ایکسٹرنلی اور انٹرنلی. میں اینڈ میں یہ بات کنکلوڈ کرتے ہوئے ضرور کہوں گی کہ ہم لوگوں نے ایک اتفاق رائے قائم کیا ہے اور ہم لوگ ایک پیج پر نظر آئے ہیں اپنی اس تمام گفتگو کے حوالے سے. کیسا لگا ڈسکشن, اپنا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور بتائیے گا. بہت شکر گزار اپنے تمام پینلسٹ کے. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ہمراہ تشریف فرما تھے, ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے ہمیں گریس کیا تھا, آصف بیگ مرزا صاحب نے, سلمان عابد صاحب کا بھی ساتھ رہا, انہوں نے بھی ہمیں پینل میں گریس کیا. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ. ٹوورڈز دا اینڈ ہمارے جتنے بھی انٹرنل کانفلکٹس ہیں یقیناً وہ ہمارے ایکسٹرنل بھی تمام مسائل کا سولوشن ہے, ان کا حل ہے, ان کی طرف دھیان دیا جائے. اور جس طرح سے پاکستان
پاکستان کا ایک نیوٹرل رویہ رہا ہے مذہبی انتہا پسندی میں بھی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اب ایک اچھی حکمت عملی بھی سامنے آنی پڑے گی، کیونکہ ہم لوگوں نے تمام چیزوں کو سائملٹینیسلی اور تمام اسٹریٹجک پارٹنرز کو بھی سائملٹینیسلی لے کر چلنا ہے، تبھی ہماری ایک انکلوسیو اور انٹیگریٹڈ اکنامک گروتھ یا معاشی ترقی ممکن ہو پائے گی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔